الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالاں، رازدان معوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج رمضان المبارک کی اس مقدس گھڑی کے اندر ایک عظیم اور ایک مقدس ہستی کا ذکر کرنے کا شرف پا رہے ہیں، جن کا نام نامی، اسم گرامی سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیونکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو آج کے دن اہل بیت سے محبت رکھنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے تمام عشاق حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں، ان کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا جو مزاج ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ایسا افراتفری کا دور ہے کہ اگر صحابہ کی کوئی شان بیان کر رہا ہو تو فوراً اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، اور اگر اہل بیت کا ذکر کر رہا ہو تو کہتے ہیں جی یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ کبھی کسی کو رافضی اور کبھی کسی کو خارجی اور اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایک عجیب سا مزاج لوگوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ جو صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے، جو اولیاء سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے محبوب کی ہر عظمت کا احترام کرے، تو جو ان سب عظمتوں کا قائل ہو اسی کو تو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ سنی کا جو مقدر ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کے چہرے خوشی سے مچل جاتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، تو وہ اپنے قلب کے اندر خوشی محسوس فرماتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت سیدنا امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کرنے لگے ہیں، کیونکہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے تحقیق اور تشخیص کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جب بھی آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں بھی احادیث ہیں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بھی جو ہے نا احادیث مبارک اور روایات موجود ہیں۔ تو جب 10 محرم کو ہم حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شہادت امام حسن کی تاریخ بھی یاد کروائیں اور ان کا یوم بھی منایا جائے، تاکہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں اور امام حسین پاک سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے دل کا چین اور قرار ہیں۔ تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر ہم نے غیروں والا طریقہ اپنایا، ایک ہستی کا ذکر کیا اور دوسرے کا ذکر تک نہ کیا، تو یہ یاد رکھیں اگر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ حسین میرا لخت جگر تھا تو کیا حسن میری اولاد نہیں تھی، تو شرمندگی ہوگی، اور شرمندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو بھی اپنے دل کا سرور سمجھنا چاہیے۔ اور یقیناً دونوں ہمارے دل کا سرور بھی ہیں، چین بھی ہیں، اور آنکھوں کا نور بھی ہیں۔ حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب تقی، ذکی، سید، مجتبی، شبیہ رسول ہیں، اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی لخت جگر ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو، قول مختار یہی ہے کہ 3 ہجری میں ہے، اور بعض لوگوں نے اس پر اختلاف بھی کیا ہے، کسی نے 2 کہا، کسی نے 3، کسی نے 4 تک کا بھی قول کیا ہے، لیکن کثیر جماعت اکابرین اور محدثین نے 3 ہجری 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا اسما بنت امیس میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے اندر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پیش کیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اور 7ویں روز آپ کی ولادت کے سلسلے میں آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ کے سر کے بالوں کے مطابق ہم وزن چاندی خیرات کی گئی، اور عقیقے پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی دعا فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش کے وقت اپنی لعاب دہن سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی لگائی، اور جیسے ہی لعاب دہن آپ کے منہ مبارک کے اندر آپ نے ڈالا تو فرمایا اے اللہ، میں اس کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی، اس کو شیطان کے شر سے بچا جو تیری بارگاہ سے راندھا درگاہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال اور 4 مہینے اپنے نانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہے، اور 7 سال سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی طاہرہ ماں کی آغوش کے زیر تربیت رہے، اور تقریباً عرصہ 37 سال اپنے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض و برکات سے مستفیض رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی پاکیزہ آغوشوں میں پرورش پانے والے امام جلیل میں یقیناً وہی تاثیر ہوں گی جو ان عظیم ہستیوں میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ کو بھی محبوب کے حسن سے وافر حصہ ملا ہوا تھا، آپ محبوب کی طرح حسین تھے، اس لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کا حسن و جمال اپنے نانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکلے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی پاک نے حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ اس بچہ پر قربان، یہ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔
اور ساتھ ہی از رائے مزاح فرمایا یہ علی کے مشابہ نہیں، یہ تو میرے نبی کے مشابہ ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت مسکرائے۔ اسی طرح کنز العمال میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ امام حسن گردن سے لے کر روئے مبارک تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ امام حسن سے زیادہ کوئی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مشابہ نہ تھا۔ روایت صحیحہ اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن کو حلم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے کہ جب حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی تو آپ نے پوچھا اے علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہماری مجال ہے، نام تو آپ نے رکھنا ہے۔ اتنے میں جبریل امی آئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کا نام حسن رکھا جائے۔ اب جبریل امی نے فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے، تو پھر آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے اور حسن کیوں رکھا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں پھیر رہے ہیں، اور حضور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اسے اپنا محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے حسن سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار فرما، جو کوئی ان سے محبت کرے تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ طبقات کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے یعنی محبوب علیہ السلام نماز پڑھتے تو حضرت امام حسن پاک آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے، یا سجدے میں ہوتے تو حضرت امام حسن پاک آپ کے کمر پر سوار ہو جاتے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب آپ رکوع فرماتے تو حضرت امام حسن پاک آپ کے پاؤں کے درمیان سے نکل جاتے، اور محبوب علیہ السلام حسنین کریمین کی وجہ سے، کیونکہ یہ روایت دونوں کے بارے میں موجود ہیں، اپنے رکوع اور سجود کو لمبا فرمایا کرتے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ بحالت رکوع و سجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو سوار ہوتا دیکھتے تو آپ ارکان نماز کو طویل فرما لیتے تاکہ میرے حسن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم، یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اپنے نواسے حضرت امام حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اے بچے کتنا اچھی تیری سواری ہے کہ تجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سوار بھی اعلیٰ ہے اور یہ سواری بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمان لگے، اور حضرت امام حسن کی طرف سے بھی کہ اے لوگو بے شک یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، یہ لقب زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ آج کچھ لوگ اس طرح بحث کرتے ہیں کہ یہ سادات میں سے یہ سید کہاں سے آ گئے، یہ تو سید کا معنی سردار ہوتا ہے، یہ سرکار کی اولاد سے۔ تو سرکار نے تو خود فرمایا کہ ھذا سید ولا علی اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی محبوب نے فرمایا ھذا سید، یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ تو اس پر محدثین نے ایک نقطہ بھی بیان فرمایا، مختلف کتابوں کے اندر ہے، یہ جو سادات ہوتے ہیں نا، ان کے اندر صلح کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ صلح کروائے گا۔ تو صلح کا جو عنصر کوٹ کوٹ کے خون سادات میں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے سیدوں کے جد اعلیٰ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ صلح کروائے گا، تو اس لیے جو اصلاً حسبی نسبی سید ہوگا اس کے اندر لڑائی جھگڑے کا عنصر نہیں ہوگا،
ہاں وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات دیکھے گا، وقت کے یزید کو للکارے گا، مگر عمومی حالات میں لوگوں کے اندر صلح کرواتا ہوا نظر آئے گا، لڑائی کرواتا ہوا کبھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس خون اور اس فطرت کے اندر جانے جانا نے فرمایا کہ یہ سید ہے اور یہ صلح کروائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن پاک جب بارگاہ ربوبیت میں نماز کے لیے تیاری فرماتے تو آپ کا وضو فرمانا ایک نہایت اعلیٰ درجہ رکھتا تھا۔ اکثر روایت اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت امام حسن جب وضو فرماتے تو آپ کے جسم ہر عضو کانپنے لگ جاتا اور رنگ زرد ہو جاتا، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے وضو فرمانے کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اللہ کے حضور کھڑا ہوں، یہ اس بات کا حق ہے کہ رنگ زرد ہو جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگ جائیں، یہ خوف خدا سچ سی بات ہے، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس پر چہرے پر خوف خدا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن جب نماز شروع فرماتے تو انتہائی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے، خشیت کے آثار ظاہر ہوتے اور تمام بدن کانپنے لگ جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا بدن لرزتا تھا اور رنگ زرد ہو جایا کرتا، یہی وجہ ہے کہ آپ عابدین میں اعلیٰ عابد ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو جہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے تو لبیک اللہم لبیک کہتے، یعنی تلاوت میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا تو لبیک کہتے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیفیت یہ تھی کہ ہر آیت کو نہایت غور اور فکر سے تدبر کے ساتھ پڑھتے، جب جنت کا تذکرہ ہوتا یا جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ تڑپنے لگ جاتے، اور بعد موت کے احوال پڑھتے تو بہت روتے تھے، یہ آپ کی طبیعت تھی، اور آپ حد درجہ کے سخی تھے۔ انہی کی سخاوت کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سید ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ آپ اتنے سخی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک اعرابی آ گیا اور کہنے لگا، اے خاندان نبوت کے اعلیٰ فرد، اے عظیم سپوت، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے مجھے دے دے۔ آپ کے پاس 10,000 درہم تھے، آپ نے سائل کو دے دیے۔ اعرابی نے کہا، حضور آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، یعنی میرے سوال سے پہلے ہی آپ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارے نفوس سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کرنے کے عادی ہیں، تاکہ سائل کی پیشانی شرم سے غرق آلود نہ ہو، یعنی سائل کے سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے، میں سخت مقروض ہوں اور سخت تنگ دست ہوں، قرض خواہ مجھے تنگ کریں۔ آپ نے سن لیا اور 10,000 درہم اس کو بھجوا دیا، اور خادم کو کہا بتانا نہیں کس نے دیے، جا کے اس کو دے دو۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا اور عرض کی، حضور میں بہت زیادہ مقروض ہوں، اہل و عیال کا گزارا بھی تنگ دستی سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو 1,00,000 درہم عنایت فرمائے، کسی کو 50,000 اشرفیاں عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا کہ اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا، وہ مزدور بلا لایا، اور آپ نے مزدوروں کو وہ اشرفیاں اٹھانے کے بھی پیسے دیے، وہ درہم و دینار اٹھانے کے بھی پیسے دیے، یعنی اتنے سخی ہیں۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک بندہ آپ کے پاس خط لایا، آپ نے فرمایا خط پڑھنے سے پہلے اس کو اتنا کچھ نواز دیا بغیر پوچھے۔ کسی نے کہا، حضور آپ وہ خط تو پڑھ لیتے، فرمایا جتنی دیر یہ خط اس کے سامنے پڑھتا یہ میرے سامنے کھڑا رہتا، مجھے قیامت والے دن خدا کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر لگتا۔ اس کے خط پڑھنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کرتی۔ تو آپ جو ہے خود بھی چاہے فاقے سے ہوتے مگر سوال کرنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن پاک نے 25 حج کیے ہیں، 25 حج، وہ بھی پیدل۔ آج جو ایک سے زیادہ حج کر لیں تو کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ جی دیکھو جی یہ حج کرتے، حضرت امام حسن کو دین کا زیادہ پتہ تھا یا ان کو زیادہ پتہ؟ بہرحال آپ نے 25 حج کیے، آپ کے پاس سواری بھی ہوتی تھی لیکن آپ پیدل حج کیا کرتے۔ تو کسی نے پوچھا، حضور آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں ملاقات کو جاؤں اور اپنے گھر سے اس کے گھر تک پیدل نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کا پاؤں مبارک سوج گیا، تو خادم ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا حضور والا مہربانی فرمائے کوئی دوائی کوئی علاج۔ آپ نے فرمایا تم بازار جاؤ، وہاں ایک تمہیں حبشی ملے گا، تو اس سے تیل لے آنا۔ وہ تیل لے کے کھڑا ہوگا اور اسے تیل لے آنا اور اس کو پیسے دینا،
جب وہ بندہ گیا تو ایک حبشی ایک دکان سے تیل خرید رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا حضرت امام حسن گزر رہے ہیں، ان کو دینا۔ انہوں نے کہا یہ پیسے لے لو، یہ تیل دو۔ کہتے نہیں، وہ خود کہاں تشریف فرمائے، وہ حبشی آیا آپ کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیل کے پیسے لے لو۔ اس نے کہا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی آل کے، آپ کے گھرانے کے نوکر ہیں، آپ یہ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا قیمت لے لو۔ اس نے کہا حضور قیمت نہیں، آپ دعا فرما دیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور دعا فرمائے وہ صحیح سلامت پیدا ہو اور آپ کا اور آپ کے گھرانے کا وفادار رہے۔ آپ نے دعا فرمائی، فرمایا جاؤ ابھی گھر پہنچو، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور صحیح سلامت ہوگا، کوئی اس کا جو ہے معذوری والی کوئی علامت نہیں ہوگی، اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ وہ ہماری اور ہمارا اور ہماری آل کا ہمیشہ تابع دار اور مطیع رہے گا۔ اور پھر آپ کو اتنا عالم یہ تھا، حلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دولت قدے پر کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک غلام کو حکم دیا کہ سالن لے آؤ۔ وہ سالن آپ پر گر پڑا۔ یہ واقعہ جب ہوا تو غلام دیکھ کر گھبرایا، تو حضرت امام حسن نے اس کی طرف دیکھا تو غلام بھی، اب امام حسن کا غلام کوئی ایسا تو نہیں ہوگا، باب العلم کے شہزادے کا غلام تو کوئی ان پڑھ تو نہیں ہوگا، تو اور جس گھرانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو، جو نواسے ہوں، جو خون ہوں، اور جس گھرانے میں قرآن کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہو، وہاں غلام بھی کم از کم آج کے علماء سے تو اعلیٰ درجے کے ہوں گے نا، کہ جن کو الفاظ ہیں مگر برکات نہیں، الا ماشاء اللہ کئی اس وقت بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، تو امام حسن کے غلام عام لوگ نہیں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا نا، سالن کا ڈونگا آپ کے اوپر گرا، تو وہ جو غلام تھا اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ نے غصے کو پی جانے والوں کو پسند فرمایا۔ اور پھر اگلی آیت کا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ تو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، اور جیسے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا اور ساتھ آزاد کیا، پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، یعنی اتنے کریم تھے۔ اور کئی لوگ جو ہے آپ کے اذیت بھی آپ کو دیا کرتے تھے، آپ کے مفت میں دشمن بنے تھے، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں مروان کا نام لکھا ہے۔ مروان آپ کو بڑی اذیتیں دیتا تھا، گستاخی کے کلمات کہا کرتا تھا، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ خاموش رہتے تھے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، تو مروان زور زور سے رونے لگا، تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تک تو اذیتیں دیتا تھا، آج تو رو رہا ہے، آخر کیوں؟ کہنے لگا میں نے ان پر بہت مظالم ڈھائے ہیں مگر ان کا حلم پہاڑ جیسا تھا۔ امام حسن پاک وہ ہیں جن کے اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں، بغض رکھنے والے بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا حلم جو ہے وہ پہاڑ جتنا تھا، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ابن قیم نے ایک بڑی حکایت اور روایت لکھی ہے، کہتے کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس لے جایا گیا کہ جی اس نے ویران مقام کے اوپر نا ایک آدمی کو قتل کیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ تم نے اس کو قتل کیا؟ اس نے کہا جی میں نے قتل کیا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جناب اس نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے قتل کیا؟ جو دوسرا بندہ آیا تھا اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، اور اتنے میں یہ جو شخص جو آج جس کو آپ قتل کرنا چاہ رہے ہیں دیت کے لیے، یہ ادھر آیا، ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، میں اس کو دیکھ کے چھپ گیا، قتل میں نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا واقعہ کیا ہوا؟ تو جو قتل ہو رہا تھا اس نے کہا جناب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے گھر میں قربانی کی، قربانی کا دن تھا، میرے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، میں نے جانور ذبح کیے ہوئے تھے، میں پیشاب کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہاں تڑپ رہا ہے، اتنے میں لوگ آ کے انہوں نے مجھے پکڑ لیا، چھری خون آلود تھی، بندہ تڑپ رہا تھا، میں نے کہا میرا کوئی گواہ نہیں، اگر میں کہوں میں نے قتل نہیں کیا تو پھر کسی نے ماننا تو ہے نہیں، تو میں نے اقرار جرم کر لیا، واقعہ یہ ہے۔ اس بندے سے پوچھو، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے اس بندے کو قتل کیا اور پھر گھاس تھی میں اس کے ساتھ چھپ گیا،
اتنے میں یہ بندہ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ لیکن آج جب اس نے اقبال جرم کیا ہے تو میں نے کہا ایک مفلس اور غریب کہیں مفت میں قتل نہ ہو جائے، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میں نے قتل کیا، اس نے نہیں کیا، آپ مجھے سزا دیں، اس کو چھوڑ۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے حسن آپ بتائیں یہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر اس نے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان تو بچائی ہے، آپ جو ہے اس کا پیسے خود بھر دیں اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حضرت امام حسن پاک نے فرمایا، چونکہ یہ قرآن ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی، اگر اس سے ایک قتل ہوا ہے تو اس نے ایک کی جان بھی تو بچائی ہے، تو لہٰذا اس کے خون بہا بیت المال سے دے دیا جائے اور اس کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو حضرت امام حسن پاک کا یہ مشورہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پسند آیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ بچپن کا زمانہ ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں کشتی ہو رہی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک بھی تشریف فرما ہے۔ اب اتنے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لے۔ تو سیدہ نے عرض کی کہ ابا جان عجیب معاملہ ہے، حسن بڑا ہے اور حسین چھوٹا ہے، آپ حسین کو نہیں فرما رہے کہ حسن کو پکڑ لے بلکہ حسن کو فرما رہے۔ فرمایا میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو پکڑ لے اور حسین کو تو جبریل امی کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے آپ کے ساتھ وہ حضرت زبیر ہیں تو راستے میں گئے تو بھوک لگی، تو حضرت زبیر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا کھانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور والا اگر یہ جو کھجوریں ہیں نا درخت یہ خشک ہیں، اگر ان پر یہ کھجوریں ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کھجوریں چاہتے تو آپ نے کچھ پڑھا اور دعا مانگی، فوراً تر و تازہ کھجوریں اگ گئیں۔ تو آپ نے جب یہ کھجوریں اپنے سامنے رکھیں تو جو کھجوروں کا رکھوالی کرنے والا مالی تھا اس نے کہا بہت بڑا جادو ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یہ خاندان نبوت کی دعا کا اثر ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن پاک کی سخاوت دیکھیں، ان کا حسن دیکھیں، اور حسن جو ہے یہ حسن سے ہے۔ آپ ظاہری طور پر بھی حسین تھے، باطنی طور پہ بھی حسین تھے، آپ کا ظاہری حسن بھی نمایاں تھا، آپ کا باطنی حسن بھی نمایاں تھا، اس لیے آپ کا نام جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حسن رکھا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن پاک یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو امام الاتقیاء امام حسن نے 45 سال 6 ماہ 49 ہجری میں 5 ربیع الاول کو آپ نے شہادت پائی ہے اور جنت البقیع میں آپ کی مزار مقدسہ ہے۔ باقی حصہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ جب آپ کا یوم آتا ہے شہادت کا اس پر آپ کی شہادت کے اور مختلف احوال اور تذکرے کیے جاتے ہیں۔ آج چونکہ یہ ولادت کا دن تھا اس لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم نے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور حاضری لگوانے کے لیے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ خوش ہوں گے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی، اور اگر آپ خوش ہوں گی تو جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔